گھروں کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. اگر ہم پارٹی لیڈرز کو نہیں کور کر سکتے، مسالک کے قائدین کو نہیں کور کر سکتے، اپنے گھر میں تو ہمارا اپنا نظام ہے. تو اس گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین نے جس طرح سے صبح سے لے کے شام تک ٹائم دیا، اسی انداز سے اسلام نے مسلمانوں کی تربیت یہ کی ہے کہ صبح کے وقت فجر سے پہلے تہجد ٹائم اللہ رب العالمین خود ندائیں اور صدائیں لگاتا ہے کہ ہے تو مجھ سے مانگنے والا. کوئی دنیا میں باہر کھڑا ہو گیا کہ جس کو جو چاہیے آؤ لے لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی کہ یار بغیر کسی قیمت کے اور اپنی اپنی مرضی کے جو چیز لینا چاہتے ہو وہ مل رہی ہے. اللہ رب العالمین ہر روز آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے کہ میرے بندو کچھ ہے مانگنا مانگ لو میں دیتا ہوں. تہجد ٹائم سے ہم نے بیدار ہونا، راتیں لمبی ہیں، بڑا ایزی ہے. اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، رب سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کریں، اپنی خوشیوں کو اس کے سامنے پیش کریں، اپنی راحتوں کو رب کے سامنے پیش کر کے رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ فقط تیرا احسان ہے، وگرنہ میرا تو کچھ کمال نہیں ہے. اور جس چیز کی ضرورت ہے اپنے رب سے مانگیں کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے، تیرے پاس کمی کوئی نہیں ہے، تجھ سے فریادیں کر رہا ہوں، تو عطا کر دے. جب رب سے ہمارے ڈائیلاگ ہوں گے دل کے اندر بھی سکون ہوگا اور جسم بھی ہمارا فرق محسوس کرے گا. ہم بڑے فریش مائنڈڈ صبح پھر اپنے کام کاج کے لیے نکلیں گے. پھر فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز کے بعد اپنے رب کے اذکار کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ باہر کشمیر روڈ پہ اور بڑی بڑی پارکوں میں، چوکوں چوراہوں میں، سیر گاہوں میں لوگ نہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگ جو نئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ہو کیا گیا، کیا کر رہے ہیں؟ ایسی وہ عجیب ایکسرسائز ڈاکٹروں نے بتائی ہوئی ہے. کسی کو کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جناب شوگر ہے اور بے شمار پرابلمز ہیں. ڈاکٹرز اور حکاماء کے کہنے پر وہ محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، پسینے بھی نکالتے ہیں، سردیوں کے اندر پسینے آ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. میرے جو بندے ہیں انہوں نے میرے دین کے غلبے کے لیے اور میرے دشمنوں کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. ہماری نیت یہ ہوگی تو وہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو ہم نے آج سے جو محنت مشقت کرنی ہے وہ ایکسرسائز ہے، وہ جاگنگ ہے، جس کو آپ صبح کی سیر کا نام لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد اور یہاں پر اکثر چونکہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے نا، اس میں فجر کے بعد سونے کی روٹین ہے. رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ بیدار ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دن کے آغاز کے اندر اللہ سے برکت کی دعا کی ہے. تو ہمیں اس برکت کے ٹائم کو سمیٹنا چاہیے، سنبھالنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر اکثر ہم ملوث ہیں. جو قیمتی ترین اور پاکیزہ ترین وقت ہے اس کو ہم ضائع کر بیٹھے. اچھا اسی طریقے سے پھر ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ جناب جس بھی انداز سے ہم بیدار ہوئے ہیں، کوئی سو کے اٹھا ہے یا کوئی باہر سے ایکسرسائز کر کے آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو لو، برش کر لو اور اس کے بعد ناشتہ. نہیں، ہم نے صرف ہاتھ منہ نہیں دھونا بلکہ کوشش کر کے اچھی نیت کے ساتھ پورا وضو کرنا. جب ہم مکمل وضو کریں گے اور اگر نہانا ہے تو مصنون طریقے سے غسل کرنا ہے. اس کے بعد 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء پر صدقہ واجب ہوتا ہے. اس صدقے کی سب سے بہترین ادائیگی یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت کی شرارت ادا کرتا ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 5-7 منٹ زیادہ سے زیادہ. اچھا ان 2 رکعتوں کے اندر آپ سارے جسم کا صدقہ ادا کر دیتے ہیں. ویسے اگر صدقہ ادا کرنے لگے تو بڑی محترج ہو. اچھا اس سے بندہ بالکل پھر ترو تازہ اور فریش ہو جاتا ہے. جب یہ روٹین ہمارے بچوں کی ہو، ہمارے بڑوں کی ہو، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ایک روٹین میں سارے چل رہے ہوں تو محترم بھائیو ہماری ڈائریکشن بھی ایک ہوگی، منظر بھی ایک ہوگا. یہ جو کھینچا تانی ہے نا کہ اس نے یہ کرنا، اس نے یہ کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا.
پھر ہماری خواتین کو پتا ہوگا کہ بھئی ہماری یہ صبح روٹین ہے تو ہم نے اس کا انتظام شام کو کر کے سونا ہے. جو ناشتہ کروانا ہے وہ باقاعدہ فائنل ہوگا بھی یہ ناشتہ ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, اس کے مطابق یہ برتن استعمال ہونے ہیں, اتنا اس پہ ٹائم درکار ہے. وہ رات کو اپنی پوری پلاننگ اور مینجمنٹ کر کے سوئیں گے, صبح ٹینشن نہیں ہوگی. اس طریقے سے ہماری روٹین کیا ہوگی کہ اچھا صبح میں نے تہجد ٹائم بیدار ہونا ہے تو میں نے قرآن کریم کتنا پڑھنا ہے, ترجمہ کتنا پڑھنا ہے, فجر کے بعد میری روٹین کیا ہے, میں نے درود شریف کتنے دفعہ پڑھنا ہے, اذکار کون سے کرنے ہیں, دعائیں کون سی کرنی ہیں. ہمارا ٹوٹلی طور پہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہترین لنک ہو جائے گا. جب ہمارا سارا لنک رب سے ہوگا تو رب تعالیٰ کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ اس کی رحمتیں آئیں گی, اس کی برکتیں آئیں گی, ہم مطمئن ہوں گے, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, گھروں میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اس انداز سے جب ہم اشراق کی نماز پڑھ لیں گے, اس کے بعد اگر بچوں نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, مدرسے جانا ہے, یا بڑوں نے اپنے بزنس پوائنٹ پہ جانا ہے, دکانداری ہے, فیکٹری ہے, بزنس ہے, آؤٹ سٹی جانا ہے, کہیں بھی جو بھی معاملات ہیں, جب ہم رب کی عبادت کر کے جائیں گے تو ہمارے ہر کام کے اندر خیر ہوگی. کیونکہ صدقہ تو ہم نے ادا کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ آفتوں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے ظہر تک ایک لمبی پلاننگ کرنی ہے کہ میرا سکول ٹائم کیا ہے, میرے مدرسے کا ٹائم کیا ہے, میری فیکٹری کا ٹائم کیا ہے, میرے بزنس کا ٹائم کیا ہے, کیا اس وقت پیک ہوگی یا درمیانہ کام ہوگا. وہ ظہر کا جو ٹائم ہے اس میں سے مجھے کتنی فرصت مل سکتی ہے تاکہ میرے کاروبار کا پیچھے نقصان نہ ہو. جو مجھے ملنے آ رہا ہے, میرا کسٹمر ہے, کسی بھی حوالے سے جس نے مجھ سے ملنا ہے وہ پریشان نہ ہو. یہ ہے نا کہ بھی بڑا مصیبت ہے, جب بھی آتے ہیں ملتے کوئی نہیں. بعض لوگ اپنے دین کی وجہ سے, ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس دین کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں. سعودیہ میں نے دیکھا کہ بعض جو فرموں والے ہوتے تھے نا, بڑے بڑے مؤسسے والے اور شرکے والے, بڑی کمپنیز والے, وہ دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے, نماز کے لیے جاتا ہے تو جناب 2-2 گھنٹے ادھر ہی لگا کے آ جاتا ہے. ظہر ٹائم گیا, چند منٹ کے لیے آیا, اس پر عصر کے لیے نکل گیا. عصر کے لیے گیا تو جناب اینڈ پہ آ کے پھر ادھر حاضری لگائی اور فارغ. تو وہ کتنی دفعہ جہاں تک ان کے ذہن خراب ہو گئے, ان کی اس ذاتی کرتوت کی وجہ سے کئی لوگوں سے میں ملا, انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہندو بہتر ہے. یہ جو انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں نا, وہ ایسے نہیں ہو رہا ہے, اس میں ہماری کرتوتوں کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر ہم اسلام کے مطابق جائیں, بر وقت جائیں, نماز پڑھ کے واپس آ جائیں اور پہلے سے زیادہ کام کریں, کام تو سامنے آ جاتا ہے نا. اس کو پتا ہو مالک کو کہ یار یہ جو مسلسل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرے دین والا یا بے نماز بندہ, اس کی نسبت اس نمازی بندے نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے, ہمت کی ہے, اس نے تو میرا خسارہ نہیں ہونے دیا, پہلے سے زیادہ کام کیا ہے. تو وہ بھی خوش ہوگا اور باقی کو بھی ترغیب دے گا کہ آپ بھی نمازیں پڑھو, اور نمازیوں کی وہ سلیکشن بھی کرے گا. لیکن جب نمازی لوگ تنگ کریں گے تو کیسے ان کو قبول کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے دیگر تمام امور جو ہیں وہ ہمیں اس انداز سے دیکھنے چاہیے کہ کہیں پر ہمارا دین کی بدنامی کا سبب تو نہیں بن رہا.